الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال ہے کہ قاری صاحب جانوروں کے حقوق کیا ہیں؟ جو لوگ جانوروں کو آپس میں لڑواتے ہیں، کہیں جانوروں کو لڑوایا جا رہا ہے تو کہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کہیں بوجھ زیادہ لادا جا رہا ہے تو کہیں افزائش کے نام پر سخت گیرن مذکر سے گراسنگ کروائی جا رہی ہے، تو اس کا شرعی حقوق بیان کریں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ پہلی بات ہے محترم، اللہ کے قرآن سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ 14واں پارہ رکوع نمبر 7 سے اوپر والی جو آیتیں ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرِحُونَ سے اگلی آیت۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیات بینات ہیں محترم۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ سے اوپر والی آیت دیکھیے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ 14واں پارہ سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، یعنی 4 پاؤں والے جانور پیدا کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جانور ہماری زندگی کی رونق و مددگار ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے تم گرم لباس اور بہت سے فائدے حاصل کرتے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس سے تم گرم لباس حاصل کرتے ہو، وَمَنَافِعُ، اور بہت سے فائدے حاصل کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، اور جب تم انہیں صبح شام چرانے لے کے جاتے ہو تو اس میں تمہارے شان اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جو بوجھ تم خود کبھی نہیں اٹھا سکتے ہوتے وہ دور دراز لے جاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بہت نرمی والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، گھوڑے، والخیل گھوڑے، والبغال اور خچر پیدا کیے گئے ہیں، گھوڑے، گدھے اور خچر، والحمیر، گھوڑے، والخیل والبغال والحمیر،
گھوڑے گدھے اور خچر پیدا کیے گئے ہیں لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو وزینہ تاکہ وہ تمہاری زینت بنے۔ یاد رکھیں محترم بھائیوں، جانور اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے اور انہیں ہمارا نوکر اور غلام ہی بنا دیا، ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بے زبان ہیں، اپنا کوئی مطالبہ ہم سے نہیں کر سکتے، ان کو وفادار اور پالتو بنا دیا۔ اب ہمارا حق اور فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں، ان سے کام ان کی طاقت کے مطابق ہی لیں، ان کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھیں۔ ان سے اچھا سلوک کرنے سے جنت کا وعدہ ہے اور برا سلوک کرنے پر جہنم کی وعید ہے۔ مرغباز قوم سے غالباً یہ سوال مرغباز قوم کا ہے۔ اسلام کے آمد سے پہلے جانوروں پر بہت ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق ازبر کروائے۔ سب جہان کے لیے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ اور جاہلیت میں جانوروں پر بدسلوکی کی مثالیں کس طرح کی تھیں کہ زندہ جانور کا گوشت ضرورت پر کاٹ کر پکا لیا جاتا تھا اور زندہ اونٹوں کے کوہانوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے چیر لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قبر پر بھوکا اونٹ باندھ کر مرنے دیا جاتا کہ مردہ اسی پر سواری کرے گا۔ بارش نہ ہوتی تو زندہ دمبا گھاس پھوس باندھ کر جلا دیا جاتا۔ کیا کر دیا جاتا؟ جلا دیا جاتا۔ بارش کے لیے بتوں کے نام جانور وقف کرتے اور کان چیر دیتے۔ فرسودہ رسم کے لیے اپنی درگاہوں کی خوشی کے لیے زندہ جانور کی کھال اتار دیتے۔ زندہ جانوروں پر نشانہ بازی سیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جانور کو باندھ کر بغیر شکار کی نیت سے نشانہ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا کیا بھائی؟ لعنت فرمائی ہے۔ جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی سیکھنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی سیکھنے والوں پر۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 5515 نمبر ہے۔ اور جانور کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ ڈالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس انسان پر جو زندہ جانور کے پاؤں یا کوئی اور جز کاٹ ڈالے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 5516 نمبر ہے۔ ہاں جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہوتا ہے، یعنی جس پر لعنت ڈالی جا رہی ہے اس پر اللہ کافی زیادہ غصے میں ہے۔ اور جانور کے جسم کو آگ سے داغنا، عام طور پر جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ جانوروں کے علاج و نشانی کے لیے آگ سے جلا کر داغ لگواتے ہیں جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک گدھا دیکھا جس کا منہ داغا گیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 5552 نمبر ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو آگ سے داغ لگا کر نشانی نہ لگایا کرو۔ الطبرانی میں روایت موجود ہے 11983
اور ابو یعلا کے اندر حدیث موجود ہے 6695۔ اور آج کیا ہوتا ہے، یہ مرغ باز قوم جو ہے جب مرغے لڑواتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، کیل ٹھوک دیتے ہیں باندھ کر کہ جب یہ مرغ کسی دوسرے مرغ سے لڑے تو اسے زخمی کرے، تو گویا جانور کے چہرے پر بھی نہیں مارنا، یہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جانور کو اس کے چہرے پر نہ مارے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، دیکھ لیجئے 2564۔ اور چیونٹیوں کے گھروں کو نہیں برباد کرنا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے چیونٹیوں کے گھر کو جلا دیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کس نے کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کیا، کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب دینا آگ کے مالک کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ دیکھیے سنن ابی داود اور حدیث نمبر 2675۔ یہاں تک اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ پرندوں کے بچوں کو نہیں اٹھانا۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے ذرا کہیں گئے تو ہم نے چڑیا دیکھی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا زمین پر اپنے پر بچھانے لگی، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چڑیا کے بچے لے کر اس نے اسے بے قرار کیا کہ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے 2675 نمبر ہے، 2675 نمبر ہے۔ جانوروں کو خواہ مخواہ قتل کرنا، جانوروں کو صرف 2 وجہ سے مارنا جائز ہے، حلال جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنا، شکار کرنا وغیرہ، اور یاد رکھیے موذی جانور کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مار ڈالنا۔ دلیل دیتا ہوں آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو بغیر حق کے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح کیا جائے، کھایا جائے، یوں ہی سر کاٹ کر پھینکنا دیا جائے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 4450 نمبر ہے۔ جانوروں کے حقوق تو اسلام یہاں تک بتاتا ہے کہ جانوروں کو ذبح بھی آسانی سے کرنا ہے۔ اب جو جانور حلال ہے ان کو اپنے کھانے کے لیے یا قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے تو وہ بھی انتہائی تیز دھار آلے سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جانور ذبح کرو تو نہایت اچھے طریقے سے کرو اور چھری تیز کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 5055 نمبر ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ جامع الترمذی میں حدیث موجود ہے 1409 نمبر ہے، چھری جانور کے سامنے نہیں تیز کرنی، چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 819 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو موذی جانور مارنے کا حکم دیتا ہے۔ جو جانور تکلیف دینے والے ہوں، زہریلے ہوں، ان کو مار دینا چاہیے۔ مثلا چوہا، بچھو، سانپ، باولا کتا، چھپکلی اور کھٹمل، جوئیں، مچھر، بھیڑ، کچھوے، مکڑی، مکھی وغیرہ۔ سمجھ آ گئی؟
کتنے جانوروں کو مارنا جائز ہے؟ جو تکلیف دہ ہو، موذی جانور، چوہا 1، بچھو 2، سانپ 3، باولا کتا 4، چھپکلی 5 اور کھٹمل 6، جوئیں 7، مچھر 8، بھیڑ 9، کچھوے 10، مکڑی 11 اور مکھی 12۔ لیکن ان کو بھی ایسے مارا جائے کہ فوراً ان کی موت واقع ہو جائے۔ موذی یا حرام یا ناپاک جانور کو اس لیے تکلیف دینی کہ نجس ہے، حرام ہے، یہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بھی ایک روح ہے اور اسے اللہ نے بنایا ہے، اس کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے باقی جاندار مخلوق کو، بس ہم نے اس سے نجات پانے کے لیے اسے مارنا تھا۔ جانوروں کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ کس کی وجہ سے؟ بلی کی وجہ سے۔ اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا، نہ تو اسے خود کھانا دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا ہی کہ وہ خود شکار کر لے، یہاں تک کہ وہ لاغر ہو کر مر گئی۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 3318 اور صحیح مسلم کے اندر ہے 6992 اور ان جانور کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا، یہ بات یاد رکھ لو۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے کنویں کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا، گویا پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل رکھی ہو۔ اس عورت نے اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے پلا دیا، تو اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ حوالہ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 3467 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کو خوب کھلانا پلانا ہے، دعویٰ کیا ہے بھائی؟ جانوروں کو خوب کھلانا پلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے پشت سے مل گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جب تک سواری کرو تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو، اور جب کھاؤ تو بھی شائستہ ذبح کر رکھیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، 2548 نمبر ہے۔ جانوروں کے حقوق کا سوال کرنے والوں، جانوروں کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھو۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لمبے سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا تو خود پانی پینے سے بھی اپنی اونٹنی کو پلایا اور اسے سایہ میں بٹھایا، پھر خود پانی پر آئے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 7516 نمبر ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کو کھلانے پلانے میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر ذی روح کو کھلانے پلانے میں اجر ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 2550 نمبر ہے۔ بلا ضرورت جانوروں پر نہ بیٹھے رہو۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جانوروں کو کرسیاں ہی نہ سمجھ لیا کرو، اللہ نے انہیں تمہارے تابع فرما دیا، اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، 2567 نمبر ہے۔ اچھا، کتنے مالکان ہیں جو جانور کو تھوڑا سا آہستہ چلنے پر کتنا زور زور سے مارتے ہیں، اللہ میری توبہ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جانور اور انسان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کی طاقت کے مطابق ہی کام لینا چاہیے۔ قیامت والے دن ان پر ڈھائے گئے ظلم کا بدلہ چکا کر ہی بات آگے چلے گی، اللہ میری توبہ۔
جانوروں پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک انصاری عورت اونٹ پر سوار تھی۔ سمجھا رہی ہے نا میرے پیارے بھائی؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک انصاری عورت اونٹ پر سوار تھی۔ اس عورت نے اونٹنی کے مضطرب ہونے پر اس پر لعنت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس لعنتی اونٹنی سے اتر جا اور جو سامان ہے وہ بھی اتار دے، یہ لعنتی اونٹنی اب ہمارے ساتھ نہ چلے۔ راوی صحابی کہتے ہیں اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 6604 نمبر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اونٹ پر سوار ہوئی تو اونٹ نے سرکشی دکھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذرا اس کو گھمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو، عائشہ نرمی سے کام لو۔ 6603 نمبر ہے۔ اور میرے بھائیوں، راستے میں ان کا وقفہ اور کھانا دینا یہ بھی شریعت نے حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سرسبز و شاداب علاقے میں سفر کر رہے ہو تو اونٹنوں کو اس میں حصہ دیا کرو، یعنی چارہ کھانا اونٹوں کو، اور اگر خشک سالی سے گزرو تو جلدی سے گزر جایا کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 4959 نمبر ہے۔ اسی طرح جانور بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج معالجہ بھی کروایا کرو۔ جب جانور بیمار ہو جائیں تو ان کا ایسے ہی علاج کروانا چاہیے جیسے ہم اپنا یا اپنے بچوں کا کرواتے ہیں، اپنا یا اپنے بچوں کا کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم ان پر نگران بنا دیے گئے اور ان کا ہمارے سوا کوئی مادی سبب نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، جانوروں کو آپس میں لڑوایا نہ کرو۔ ہمارے ہاں مرغوں، کتوں، ریچھ، بندروں کو آپس میں یا کسی دوسرے جانور سے لڑوانا، کشتی کروانا اور اس سے خوش ہونا اور میلے منعقد کرنا ایک شغل کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ مذہبی درگاہوں پر ایسے تماشے لگانا خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے، انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بے زبانوں پر ظلم ہے۔ وہ بیچارے تکلیف سے عاری ہو کر لڑتے رہتے ہیں، پھر زخموں سے چور ہو کر ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور مالکان پیسے کے ہوس میں اور جوئے کی نجاست میں لتھڑے یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ذرا جو قرآن مجید کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی 5 تا 8 سورۃ النحل پارہ نمبر 14، ذرا ان آیات کی ترجمہ تفسیر پڑھتے غور کرو، آپ کو چل جائے گا پتہ۔ اسی طرح جانوروں کا جنسی عمل کے بارے کے اندر بھی میں نے بات کی کہ جو پالتو جانور گھر میں رکھے ہوں، جو پالتو جانور گھر میں رکھے ہوں، ان کا ہمیں مناسب انداز اور وقت میں جنسی عمل کروانا چاہیے۔ یہ بھی ان کا ایک حق ہے جس کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس پر بھی جانوروں کو اذیت دیتے دیکھا گیا ہے۔ کیسے بھائی؟ مثلاً یہ کہ کسی ایسے بڑے نر سے یار توجہ میری طرف کرو، کسی ایسے بڑے مذکر سے، کسی ایسے بڑے نر سے گراس کروانا جو مادہ جانور برداشت نہ کر سکے، یا کسی ایسی نسل سے گراس کروانا
جو اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے مفید نہ ہو وہ جائز نہیں ہے، یا اسلام کے مطابق ہمارے لیے صحیح نہ ہو، جیسا کہ گائے اور خنزیر کا ملاپ کروا کر نسل پیدا کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آخری گزارشات یہ ہیں کہ پرندوں کو قید کرنا، ہمارے ہاں پرندوں کو گھروں میں قید کرنا بہت عام سا مشغلہ ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور بچوں کی حد تک جائز بھی ہے، لیکن وہ بھی کچھ دن اور کچھ ماہ کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں برسوں پرندوں کو قید کر کے ان کی ساری زندگی جیل خانے میں گزاری جاتی ہے۔ ان کے جنسی حقوق، ان کی آزاد فضا میں پرواز کرنے کے حقوق سب چھین لیے جاتے ہیں، ان سے باغات کے انواع و اقسام کے کھانے غصب کر لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق نصیب فرمائے ان گناہوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ تھے وہ کتاب و سنت کے احکامات موٹے سے جو میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان احکامات پر اللہ جاننے، سننے، عمل کرنے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔